جاگیرداری اور جاگیردارانہ کلچر، مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ 5واں باب، نظام جاگیرداری اور صوبائی ریاستیں۔ مرکزی سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد جب صوبائی حکومتیں قائم ہوئیں تو انہوں نے مغلوں کے سیاسی ڈھانچہ اور نظام جاگیرداری کو بدل کر رکھ دیا۔ صوبوں کے گورنر اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار تھے، البتہ مغل بادشاہ کو قانونی طور پر تسلیم کرتے تھے، مگر ان کی یہ وفاداری برائے نام تھی۔ اگرچہ وہ کبھی کبھی کچھ رقم اظہار فرمانبرداری کے طور پر اسے بھیج دیا کرتے تھے، لیکن ان کے علاقوں میں زمینداروں سے وفادار تھے، اس لیے ریاستوں میں عاملوں اور زمینداروں کی حکومت تھی۔ صوبائی ریاستوں میں نظام جاگیرداری کی تشکیل کا تجزیہ بنگال اور اودھ کی ریاستوں کا جائزہ لے کر کیا جائے گا۔ اس جائزہ سے دوسری ریاستوں اور خود مختار علاقوں کے انتظام کو سمجھا جا سکے گا۔ بنگال کا صوبہ اگرچہ بڑا زرخیز اور آمدنی والا تھا، مگر یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے مغل منصبدار وہاں جانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہاں کی تقرری کا مطلب سزا ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے نظام جاگیرداری کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں پر منصبدار جاگیردار اکثر مسلمان اور غیر بنگالی ہوتے تھے، جبکہ دیہاتی زمیندار مقامی تھے۔ اس وجہ سے دونوں کے درمیان فرق رہتا تھا۔ زمیندار جاگیرداروں کے حقوق اور برتاؤ سے مطمئن نہیں تھے، ادھر جاگیرداروں کا رویہ زمینداروں سے دوستانہ نہیں تھا۔ مغلوں کی دستاویزات میں ان زمینداروں کو کسانوں پر ظلم کرنے والا اور ناقابل اعتبار کہا گیا ہے، مگر ان اجنبی اور غیر بنگالی جاگیرداروں کے لیے ریونیو کی وصولیابی کے لیے ان پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا۔ جس وقت مغل سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی تو اس قوت مرکزی حکومت نے نظام جاگیرداری کو بچانے کی خاطر اور ریونیو کی موصولی میں بہتری کی خاطر بڑے زمینداروں کو منصبداری میں شامل کر لیا۔ جاگیرداری میں اس نئی حیثیت کی وجہ سے بنگال کا زمیندار دولت اور طاقت دونوں کے اعتبار سے انتہائی اہم ہو گیا۔ وہ اپنے علاقے میں شاندار حویلی میں رہتا تھا، دربار لگاتا تھا اور اپنے ماتحتوں پر رعب قائم رکھتا تھا۔ چونکہ وہ دیہات میں کسانوں کے درمیان رہتا تھا، اس لیے زمین اور اس کے انتظامات کی دیکھ بھال کرتا تھا، ریونیو پابندی سے وصول کرتا تھا اور اس کا تمام ریکارڈ رکھتا تھا۔ کسان وقت پر ریونیو جمع نہیں کراتے تھے، یہ ان پر جرمانہ عائد کرتا تھا یا ان کو سزائیں دیتا تھا۔ قصوروار کسانوں کو جسمانی طور پر اذیتیں دی جاتی تھیں۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنائے۔ اس کے وسیع اختیارات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ براہمنوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور مذہبی امور سر انجام دینے کے لیے انہیں زمین دیا کرتا تھا۔ اکثر موقعوں پر تحفہ تحائف دینے کا سلسلہ بھی تھا۔ براہمنوں کو جو زمین دی جاتی تھی وہ لگان سے آزاد ہوتی تھی، اس لیے علاقہ میں اگر شادی کی بات چیت ہوتی تھی تو اس سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ اگر کسی کو ذات برادری سے خارج کر دیا جاتا تو اس کی دوبارہ سے شمولیت کے لیے اس کی مرضی کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ بھی اس کا کام تھا کہ وہ مندر تعمیر کرائے اور وہاں پوجا پاٹ کا انتظام کرے، سڑکیں، کنویں، حوض بنانا، سیلاب کی روک تھام کے اقدامات کرنا، جنگلوں کی صفائی اور اس کی زمین کو کاشت میں لانا، رعایا کی سرپرستی اور ان کی حفاظت کرنا، یہ سب زمیندار کی ذمہ داریاں تھیں۔ چونکہ زمیندار اس قدر با اختیار اور طاقتور تھا، اس لیے کسان کی وفاداری جاگیردار کے بجائے اس سے ہوتی تھی۔ وہ ان کے درمیان اور ان کی پہنچ میں تھا، اس لیے جیسے جیسے مرکزی حکومت کمزور ہوتی گئی اس طرح سے مقامی وفاداری بڑھتی گئی اور زمیندار کی طاقت میں اضافہ ہوتا رہا۔ ان اختیارات کا استعمال جہاں زمیندار نے کسانوں کے مفاد میں کیا، وہاں ان کے ذریعے اس نے ان کا استحصال کر کے انہیں پسماندہ بھی رکھا۔ مرکزی حکومت کی کمزوری کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1713 کے بعد سے مغل بادشاہ نے بنگال میں منصبداروں کو بھیجنا بھی بند کر دیا۔ مرشد قلی خان، جو اورنگزیب کے زمانے میں بنگال کا ناظم مقرر ہوا تھا اور انتشار کے زمانے میں اس نے خود مختاری اختیار کر لی تھی، اس نے بنگال میں جاگیرداری نظام کی تشکیل نو کی۔
اس کو یہ تجربہ ہوا تھا کہ مقامی زمیندار ہمیشہ بغاوت پر آمادہ رہتا ہے اور ریونیو کی وصولی میں کوئی زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ حل نکالا کہ چھوٹے زمینداروں کو ختم کر کے بڑے زمینداروں کا ایک طبقہ پیدا کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں اسے صرف انہیں کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ اس لیے اس نے بڑے زمینداروں کی ہمت افزائی کی کہ وہ اپنے ہمسایہ کے چھوٹے چھوٹے زمینداروں کی زمینوں پر قبضہ کر لے۔ اس سے اس کا حمایتی طبقہ پیدا ہوا کہ جو مقامی بھی تھے اور ہندو بھی، مگر اس کے وفادار۔ چنانچہ 18ویں صدی میں بنگال میں 15 بڑے جاگیردار تھے جو 60% ریونیو وصول کرتے تھے۔ یہ راجا کا خطاب رکھتے تھے۔ بنگال کے ان بڑے زمینداروں کی دلچسپی زمین کی کاشت اور اعلیٰ معیار زندگی کو برقرار رکھنے کی تھی۔ ان کے فوجی عزائم نہیں تھے جیسا کہ جاٹوں، مراٹھوں اور دکن کے زمینداروں کے تھے۔ اس لیے بنگال کے ناظم اور زمینداروں میں دوری رہی، کیونکہ جب بھی باہر سے حملہ آوروں کے خلاف ان کی مدد کی ضرورت ہوتی، یہ کم ہی ایسے موقعوں پر امداد دیتے۔ اس لیے 1742 عیسوی سے 1751 عیسوی تک بنگال پر مراٹھوں کے حملوں میں ناظم بنگال نے تنہا ہی ان کا مقابلہ کیا۔ اس وجہ سے مغلوں کا نقطۂ نظر ان کے خلاف تھا۔ سید المتاخرین کے مصنف نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انتہائی بے وفا، تنگ نظر، دھوکہ دینے اور وقت پر ساتھ چھوڑنے والے ہوتے تھے۔ یہ جب بھی اپنے آقا کو مصیبت میں دیکھتے ہیں اس سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور اس کے تمام احسانات بھول جاتے ہیں۔ ان کے اس مزاج اور رویے کے سبب اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ سختی کا سلوک کیا جائے۔ بڑے زمینداروں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے مرشد قلی خان نے یہ رسم شروع کی تھی کہ سال میں ایک مرتبہ تمام زمینداروں کو دربار میں بلاتا تھا تاکہ ان سے سالانہ حساب کتاب لیا جائے۔ یہ پورینا کہلاتا تھا۔ یہاں وہ وفادار زمینداروں کو خلعت دیتا اور انہیں دعوت میں شریک کرتا۔ اس کے بدلے میں وہ ان سے نذرانہ وصول کرتا تھا۔ بعض اوقات نذر کی رقم کر دی جاتی تھی۔ یہ رسم بعد کے ناظمین نے بھی جاری رکھی اور نذر کو آمدن کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ مثلاً علی وردی خان نے ناڈیا کے زمیندار راجا سے 12 لاکھ کی رقم مانگی۔ جب اس نے انکار کیا تو اسے قید کر دیا۔ مرشد قلی خان ان زمینداروں پر انتہائی سختی کرتا تھا جو کہ ریونیو کی پوری ادائیگی نہ کر پاتے تھے۔ ان سزاؤں میں انہیں قید کرنا، کھانا پینا بند کر دینا، درخت سے باندھ کر لٹکا دینا، سردی میں برہنہ کر کے ان پر پانی چھڑکنا اور گندگی سے بھرے گڑھوں میں پھینک دینا شامل تھا۔ ان سزاؤں کے علاوہ دوسری سزاؤں میں ان کی مراعات کو چھین لینا ہوتا تھا، جیسے پالکی کی سواری بند کر دینا اور زبردستی مسلمان بنانا۔ باغی زمینداروں کے خلاف فوجی کارروائی بھی کی جاتی تھی۔ بنگال کا ناظم اس طرح انعامات و عطیات اور سزائیں دے کر زمینداروں کو اپنا وفادار رکھتا تھا، مگر ان کے تعلقات کی بنیاد کسی گہری وفاداری پر نہیں تھی بلکہ مفادات کے تحت ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زمیندار موقع کا منتظر رہتا تھا کہ اسے جب بھی موقع ملے وہ بغاوت کر دے۔ بڑی زمینداریوں کی وجہ سے ان کی طاقت بھی بڑھ گئی اور وہ ناظم سے ٹکر لے سکتے تھے۔ اودھ۔ جب برہان الملک اودھ کا صوبے دار بنا تو اس وقت یہاں پر ان امراء کی جاگیریں تھیں جو یا تو دربار میں رہتے تھے یا دوسرے صوبوں میں۔ ریونیو کی وصولیابی ان کے کارکن کیا کرتے تھے۔ چونکہ ان عاملوں اور کارکنوں پر جاگیرداروں کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اس لیے وصولیابی کی رقم پر وہ خود ہی غاصب ہو جاتے تھے۔ جب برہان الملک نے صوبے داری سنبھالی تو اکثر جاگیرداروں نے اس کے ذریعے اپنے عاملوں سے رقم وصول کی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ جاگیر کے عاملوں کو اپنے تسلط میں لیا۔ اس کے بعد اس نے یہ اقدامات کیے کہ کوئی بڑا جاگیردار اودھ میں نہ رہے، کیونکہ وہ اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنی زندگی میں تو اس کام کو پورا نہیں کر سکا، مگر اس کے جانشین صفدر جنگ نے اپنے زمانہ میں غیر حاضر اور بڑے جاگیرداروں کا اودھ سے خاتمہ کر دیا۔ اس طرح بڑی جاگیریں نواب اور اس کے خاندان میں آ گئیں۔ اب نواب نے جو جاگیریں دیں
ان میں ایک قسم تو وہ تھی جو خاص مصاحبین اور قریبی لوگوں کو دی گئیں یا مذہبی رتبہ کی وجہ سے جاگیریں دیں۔ ان جاگیروں پر نواب کا حق تھا اور وہ کسی وقت بھی ان پر قبضہ کر سکتا تھا، جیسا کہ بہت سے معاملات میں ہوا۔ جاگیرداروں کو اوپر سے ختم کرنے کے بعد اودھ کے صوبے داروں نے اس پالیسی کو اختیار کیا کہ زمیندار کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ اسی پالیسی کے تحت بڑے زمینداروں کو مراعات دے کر انہیں حمایتی بنایا گیا۔ اس مقصد کے لیے انہیں انتظامی اختیارات بھی دیے گئے اور ان سے فوجی امداد بھی طلب کی گئی، مگر ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھا گیا کہ انہیں طاقتور نہیں ہونے دیا جائے۔ آگے چل کر نوابی دور میں اودھ کے دربار اور زمینداروں کے درمیان دوری کو برقرار رکھا گیا۔ اگرچہ وہ اپنے علاقوں میں طاقتور تھے، مگر ان کا تعلق دربار کی ثقافتی زندگی سے کوئی نہیں رہا تھا۔ دونوں میں ثقافتی طور پر گہری خلیج حائل تھی، اس وجہ سے وہ دربار میں کم آتے تھے۔ ایک تو انہیں ڈر رہتا تھا کہ ان سے واجبات کا مطالبہ کیا جائے گا اور اس کے عوض انہیں یرغمال بنا لیا جائے گا۔ دوسرے، وہ نواب مصاحبین اور شہریوں کے ادب آداب سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے خود کو شہر میں اجنبی سمجھتے تھے۔ اگر کوئی زمیندار شہر میں آتا بھی تھا تو پہلے وہ کسی با اثر امیر اور مصاحب کی ضمانت لے کر آتا تھا۔ دربار کے عہدیدار اور انتظامیہ نہیں چاہتی تھی کہ نواب اور زمیندار کی ملاقات ہو، کیونکہ وہ اسے دور رکھ کر اسے اپنے اثر میں رکھنا چاہتی تھی۔ ایک انگریز ریزیڈنٹ نے اس صورتحال کے بارے میں لکھا کہ یہاں یہ روایت ہے کہ زمینداروں اور کاشتکاروں کو بادشاہ سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہے، یہاں تک کہ انہیں دربار کی حدود تک میں نہیں آنے دیا جاتا ہے۔ اکثر انہیں دھمکی دی جاتی ہے کہ وہ لکھنؤ سے نہیں گئے تو انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ زمینداروں کا ایک گروہ جو بادشاہ کی سواری کے وقت اس سے ملنے کے لیے جمع تھا تاکہ عامل کے خلاف اپنی شکایات پیش کر سکے، اس کو بادشاہ کے مصاحبین نے نہ صرف بھگا دیا بلکہ ان میں سے کچھ کو پکڑ کر انہیں کوڑے مارے۔ ساتھ ہی میں ایک فرمان جاری کیا کہ جس میں حفاظتی دستوں کو تاکید کی گئی کہ وہ دیہات سے آنے والے مدعیوں کو شہر میں نہ آنے دیں۔ ان چھوٹے زمینداروں کے مقابلے میں اودھ کے تعلق داروں کا طبقہ انتہائی طاقتور تھا۔ ان تعلق داروں کے خاندانوں نے اودھ میں 1200 عیسوی سے 1300 عیسوی کے درمیان فتوحات کر کے زمینوں پر قبضہ کیا۔ ان میں سب سے پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی تھی اور یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہاں انہوں نے مقامی قبائل کو لڑ جھگڑ کر بھگا دیا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے علاوہ یہاں کی بنجر زمینوں کو بھی کاشت کے قابل بنایا۔ یہ زمینیں ابتدا میں برادری کی ملکیت ہوتی تھیں، بعد میں ان پر خاندانوں کا قبضہ ہو گیا۔ چونکہ خاندان کے سربراہ کی مسند نشینی ہوتی تھی، اس لیے وہ ایک ہی فرد کے پاس رہتی تھیں اور تقسیم نہیں ہوتی تھیں۔ جو راجپوت مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے بھی انہی روایت پر اپنے قدیمی حقوق کو برقرار رکھا۔ اپنے ان قدیمی حقوق کی وجہ سے تعلق دار خود کو ان زمینوں کا جائز وارث مانتے تھے اور سرکار سے بھی ان حقوق کی تصدیق چاہتے تھے۔ اودھ کے یہ تعلق دار ریاست کی طاقت کو کم ہی خاطر میں لاتے تھے۔ اودھ کے دربار کے احکامات کی تعمیل جب ان کی مرضی کی ہوتی تو کرتے تھے، ورنہ نہیں۔ چونکہ ان کی اپنی فوج ہوتی تھی، حفاظت کے لیے قلعے اور گڑھیاں ہوتی تھیں، اس لیے یہ اپنا دفاع خوب کرتے تھے اور کسی بھی صورت میں زمین پر اپنا حق نہیں چھوڑتے تھے۔ مثلاً پرتاب گڑھ کے ایک راجا کو حکومت نے 4 بار نکالا، مگر ہر بار وہ دوبارہ اپنے علاقے پر قابض ہو گیا۔ نواب سعادت علی خان کے بعد انہوں نے اپنے ہمسایوں کے گاؤں پر قبضہ کر کے اپنا علاقہ بڑھا لیا۔ جب انگریزوں نے اودھ پر قبضہ کیا تو اس وقت 300 تعلق دار تھے جن کے پاس اودھ کے 2/3 گاؤں تھے۔ یہ ریاست کو محض طاقت کے زور پر ریونیو دیتے تھے۔ 1856 عیسوی میں برطانویوں کے قبضے کے وقت تعلق داروں کے 623 قلعے تھے جس کے ارد گرد گھنے جنگل تھے، جس کی وجہ سے ان کا محاصرہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا اور نہ ہی ان کی رسد کو روکا جا سکتا تھا۔
اگر ان قلعوں یا گڑھیوں پر قبضہ ہو جاتا تو یہ بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتے تھے کہ جہاں ان کا تعاقب کرنا مشکل تھا۔ ابھی عہد میں برطانوی منتظمین کا رویہ ان تعلقداروں کی جانب جارحانہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے یہ کسانوں کے حقوق غصب کرنے والے اور ان کی محنت کی کمائی کو مفت میں اڑانے والے ہیں، اس لیے ان کا خیال تھا کہ انہیں ختم کر کے یا تو دیہاتی زمینداروں یا کسانوں سے براہ راست ریونیو وصول کیا جائے۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے 1856 میں کچھ قوانین بھی وضع کیے تھے جن کی وجہ سے تعلقداروں کا ایک طبقہ اپنی زمینوں سے محروم ہو گیا تھا۔ ابھی وہ اپنی اس پالیسی کو عملی شکل نہیں دینے پائے تھے کہ 1857 کا ہنگامہ ہو گیا۔ آخری عہد مغلیہ کا جائزہ۔ آخری عہد مغلیہ میں صورتحال خراب ہوتے ہوتے اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ ان کا منصبداری نظام ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اب مہم جو سرداروں، راجاؤں اور نوابوں نے لے لی تھی۔ ان فوجی مہم جوؤں نے اپنی فوجی طاقت کے بلبوتے پر جگہ جگہ خود مختار جاگیریں بنا لی تھیں اور اپنی جاگیروں کی توسیع کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ مغل بادشاہ کے پاس برائے نام طاقت تھی، اس لیے جب کوئی کسی علاقے پر قبضہ کرتا اور بادشاہ کو نظر پیش کر کے اس پر قبضہ کی منظوری مانگتا تو بادشاہ یہ منظوری بغیر کسی حیل و حجت کے اسے دے دیتا، جس کے بعد سے اس کی حیثیت قانونی ہو جاتی تھی۔ ایک اور تبدیلی جو اس دور میں آئی وہ یہ تھی کہ اب جاگیردار اپنی جاگیروں پر رہنے لگے، کیونکہ دربار کی حیثیت ختم ہو گئی تھی اور اب اسے وہاں اپنے اثر و رسوخ کے لیے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی موجودگی جاگیر میں اس وجہ سے ضروری تھی کہ اس کے بغیر نہ تو وہ ریونیو وصول کر سکتا تھا اور نہ ہی جاگیر کی حفاظت۔ اس وجہ سے اس کا تعلق نہ صرف علاقہ کے زمینداروں اور کسانوں سے ہوا بلکہ اس نے علاقہ کی ترقی میں بھی حصہ لیا۔ چنانچہ ان جاگیرداروں نے اپنے شہر آباد کیے، جیسے نجیب خان نے نجیب آباد، مرزا نجف خان نے نجف گڑھ اور بیگم سمرو نے سمردہانہ وغیرہ۔ جاگیرداروں کے اس طرح سے پھیلنے اور قبضوں سے اور قصبوں میں رہائش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں ثقافتی سرگرمیاں دربار سے نکل کر چھوٹے چھوٹے شہروں میں پھیل گئیں، جس نے ایک نئے قصباتی کلچر کو پیدا کیا۔ اس کے فروغ کی وجہ سے لوگوں میں علاقائی شناخت کا جذبہ ابھرا جو ان کے لیے باعث فخر بن گیا۔ ریاست کو ٹوٹنے اور اداروں کے زوال پذیر ہونے کا سب سے برا اثر کسانوں اور کاشتکاروں پر پڑا، جو اب مکمل طور پر جاگیرداروں اور زمینداروں کے تسلط میں آ گئے۔ اس سے پہلے مرکزی حکومت کے نمائندے جاگیروں میں ہوتے تھے جو اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کسانوں پر ظلم نہ ہو اور ان سے ضرورت سے زیادہ ریونیو وصول نہ کیا جائے۔ اب یہ عہدیدار ان کی راہ سے ہٹ گئے تھے اور جاگیردار اپنے علاقے میں خود مختار ہو گیا۔ انہی حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے سر سید لکھتے ہیں کہ رعایا کے حقوق کی حفاظت کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا اور تمام کاشتکار زمینداروں کے عاملوں اور چکلا داروں کے غلام تھے، اور جو کچھ ظلم اور زیادتی زمیندار اور عامل اور چکلا دار ان پر کرتے تھے ان کا کوئی فریاد رس نہیں تھا، اور کاشتکاروں کی جان و مال اور ان کے حقوق ظالم زمینداروں اور عاملوں اور چکلا داروں کے ہاتھ میں تھے، اور وہ جس کاشتکار کی چاہتے تھے حق تلفی کر دیتے تھے۔ اس کی موروثی کاشت کو جس پر وہ قبضہ رکھنے کا مستحق تھا چھین لیتے تھے اور اس کے کھیت کی تمام پیداوار کو لوٹ لیتے تھے۔ اس دور کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے میں مہاجن اور بینوں کا طبقہ جو سودی کاروبار کرتا تھا اس کا کردار اور زیادہ ابھر گیا، کیونکہ اس لوٹ کھسوٹ میں کسانوں کی مالی حالت بدتر ہو گئی اور اخراجات کے لیے انہیں جب روپیہ کی ضرورت پڑی تو وہ یہ قرض مہاجن سے لے لیتے تھے۔ یہ کاشتکاروں اور زمینداروں دونوں کو سود پر روپیہ فراہم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا کام یہ بھی تھا کہ یہ گاؤں کی پیداوار خرید کے اسے منافع کے ساتھ فروخت بھی کرتے تھے۔ مہاجنوں کا یہ طبقہ زمینداروں کو اپنی حمایت میں لے کر کاشتکاروں سے سود وصول کرتے تھے۔ سودی رقم وصول کرنے کے لیے کئی طریقے تھے: ڈانٹ ڈپٹنا، دھونس اور طاقت کا استعمال۔ اس میں سے ایک طریقہ دھرنا تھا۔ یہ مقروض کے دروازے پر اپنے آدمی بٹھا دیتے تھے،
اور نہ کسی کو گھر کے اندر جانے دیتے تھے اور نہ باہر آنے دیتے تھے۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر مقروض جس طرح سے بھی ہوتا اس کا سود اور قرضہ چکاتا تھا۔ مہاجن اور بقالی دیہات میں ایسے مسلط تھے کہ غریب کاشتکاروں کی محنت اور ان کے کھیت کی پیداوار در حقیقت مہاجنوں اور بقالوں کے گھر جاتی تھی۔ کاشتکار نہایت محنت سے زمین جوتتے تھے اور خوش ہوتے تھے، مگر سب غلہ زمیندار اور مہاجن اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اس زمانے میں زمینداروں کا تو وہ زور نہیں رہا، مگر مہاجن اور بقالوں کا ویسا ہی قابو ہے۔ پیداوار اور محنت کاشتکاروں کی مہاجنوں کے گھر جاتی ہے اور کاشتکار کھانے کے غلے کے لیے بھی مہاجنوں اور بقالوں کے محتاج رہتے ہیں۔ سیاسی زوال نے دیہات میں امن و امان کے مسائل پیدا کر دیے تھے۔ زمینداروں نے لوٹ مار کی غرض سے چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنا شروع کر دی تھی۔ اکثر یہ خود بھی ان ڈاکوں میں ملوث ہوتے تھے، ورنہ ان کے علاقے کے ڈاکو انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا کرتے تھے۔ اس لیے اس زمانے میں شاہراہیں محفوظ نہ تھیں اور قافلے بغیر فوجی دستوں کی حفاظت کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تھے۔ اس کی وجہ سے تجارت پر اثر پڑا تھا۔ اس جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نظام جاگیرداری جو مغلوں کے ابتدائی عہد میں تشکیل دیا گیا تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا اور ان کے آخری دور میں جاگیردار خود مختار اور مورثی ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال سیاسی انتشار کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے جب برطانوی اقتدار یہاں قائم ہوا تو انہیں اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ یہ اس صورت میں اپنی افادیت کھو چکا تھا۔